نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، مطالعہ کریں سورۃ الاعراف کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں فرما رہے ہیں اور ایک خاص دعا کی بات اب آ رہی ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اے اللہ اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر۔ قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ البتہ اگلے الفاظ بتا رہے ہیں ایک خاص رحمت اور خاص لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے بھلا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ میں ان قریب لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ خاص ایک رحمت کچھ اور لوگوں کو عطا ہوگی، تقوی والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے۔ مزید وہ لوگ کون ہیں؟ اب ہم اور آپ ہیں وہ، جی ہاں، نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر آ رہا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آج بھی موجود ہیں۔ سورہ فتح کے آخر میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے بارے میں ہے کہ تورات اور انجیل میں ان کی بشارتیں اور ان کی نشانیاں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیوں نہ موجود ہوں گی؟ اور ہمارے مفسرین نے ان کو الحمدللہ جمع بھی کر دیا ہے، معروف تفاسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں کا ذکر جو آج ختم نبوت کے بعد ہم امتیوں کو انجام دینی ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی علیہ السلام معروف کا بھلائی کا حکم دیتے، منکر یعنی بدی سے روکتے ہیں، اور یہ امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی۔ آل عمران آیت نمبر 110 ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات کا بیان اللہ کے حکم سے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے وہ لو اور مانو، عمل کرو، اور جس بات سے روک دے اس سے اجتناب کرو، بچو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فیصلے فرماتا ہے حلال اور حرام کے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار کے مطابق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی حلال اور حرام کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب امت نے کیا کام کرنا ہے؟ حرام سے خود بچے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے، اور امت کے علماء رہنمائی کریں گے۔ کوئی نئے مسائل پیش آئیں گے تو اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کو سامنے رکھ کر حلال حرام کے بارے میں جو مسئلہ ہوگا وہ بتا دیں گے۔ اب انسانیت کے سامنے یہ حلال و حرام کی تعلیمات پیش کرنا امت کی ذمہ داری۔ اور ایک اور اہم ذمہ داری نبی علیہ السلام کی، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتارتے ہیں ان کے سروں سے بوجھ اور ان کی گردنوں سے طوق جو ان پر تھے، شرکیہ عقائد، شرکیہ اعمال، بدعات، نئی نئی رسمیں جو اضافہ کر دیا تھا مشرکین نے، عربوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں معاذ اللہ، اور حج میں نئی نئی بدعات اور رسومات کو شامل کر دیا، اور جانوروں کے بارے میں، حلت و حرمت کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ۔ تو یہ جو بوجھ تھا انسانیت پر، اس بوجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجات دلائی۔ بندے بندوں کے غلام بنے ہوئے تھے، بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کائنات کی غلامی میں لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالموں اور جابروں نے پیس کر رکھا ہوا تھا انسانیت کو، ظلم اور جبر کا نظام ختم کر کے عدل کا نظام نبی اکرم علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ تو آپ ان کے سروں سے بوجھ اتارتے ہیں اور گردنوں سے طوق ہیں جو ان پر اس کو دور کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ کام ہم نے کرنا ہے۔
آج ہمارے معاشروں میں بہت ساری رسومات آ گئیں، نکاح کو ہمارے ہاں بہت مشکل بنا دیا گیا، میت کے موقع کے حوالے سے نئی نئی باتوں کو شامل کر دیا گیا، اور ایسے معاملات ہیں کہ جس سے انسانیت پس رہی ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کا نظام جو امیر کو امیر سے امیر تر کر رہا ہے، غریب کو غریب سے غریب تر کر رہا ہے، یہ جو بوجھ ہیں، ان بوجھوں سے نجات دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آج ان کے بحاف پر، ان کی ختم نبوت کے بعد عدل کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، ظلم کا نظام ختم کرنے کی جد و جہد کرنا، مظلوم کی داد رسی کے لیے محنت کرنا، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ فرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ حضور کے فرائض ہیں، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، حلال اور حرام کا حکم اور تعلیم دینا، اور بوجھوں سے اور توقوں سے نجات دلانا۔ اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر۔ اس آیت کریمہ کے اگلا حصہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ 4 بنیادوں کا یہاں پر ذکر ہے، 4 وہ باتیں ہیں کہ جن پر ہم عمل پیرا ہوں تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور فلاح یعنی اصل کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان نبی علیہ السلام پر، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی تعظیم اور توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے ان کی نصرت یعنی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن کی انہوں نے پیروی کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ایمان ہوگا تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوگی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ عزیز تر ہیں۔ نمبر 2، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کی توقیر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معاملے پر حساس ترین آیت قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، نہ ان کے روبرو اس طرح بلند آواز سے بات کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، معاف فرمائیے گا، ورنہ کیا ہوگا، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دل و جان سے نبی مکرم علیہ السلام کا ادب اور احترام۔ نمبر 3، اللہ کے رسول کی نصرت کرنا۔ پیغمبر کی نصرت کس معنی میں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 52، عیسیٰ علیہ السلام کا قول، من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا کون ہے، میرے اللہ کی طرف میرے انصار کون ہے، میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، وہ دعوت دین کا کام جو حضور کو طائف کی گلیوں میں بھی لے گیا، وہ اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد جو حضور کو بدر اور احد کے میدان میں لے گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دین کی دعوت کی محنت، آج دین کے نفاذ کی جد و جہد، یہ نصرت ہم نے کرنی نبی مکرم علیہ السلام تھی۔ اور نمبر 4، وہ نور جو نازل ہوا قرآن حکیم کی صورت میں، اس کی پیروی کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس پر خود عمل پیرا ہونا، اس کی دعوت دوسروں کے سامنے رکھنا، اور اس کے عطا کردہ احکام اور نظام کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ 4 کام کریں گے تو قرآن پاک فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے۔ اگلی آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی یونیورسل جو پروفیٹہڈ ہے، عالمگیر جو آپ کی رسالت ہے، اس کا تذکرہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی۔ پچھلے پیغمبر کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، حضور فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ پچھلے رسول مخصوص وقت، مخصوص قوم، مخصوص علاقے کے لیے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی علیہ السلام پر، وہ نبی علیہ السلام جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر،
وہ کلماتی اور اس کے تمام کلاموں پر، وَاتَّبِعُوهُ اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ اکبر۔ سورہ انعام میں تھا قرآن کی اتباع کرو، سورہ اعراف میں رسول پاک کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور صاحب قرآن جڑے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب ہدایت ملے گی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک گروہ ہے جو حق بات کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اور ان میں جہاں کوئی خیر خوبی کمال ہے قرآن پاک اس کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور ہم نے انہیں جدا جدا تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں، مراد گروہوں کی صورت میں۔ یہ 12 قبیلوں کا ذکر پہلے بھی آیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اس عصا کے بڑے بڑے کمالات ہیں، سبحان اللہ، آئندہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ہر شخص نے، ہر ایک نے اپنے پینے کے گھاٹ یعنی مقام کو جان لیا کہ کہاں سے پانی پینا ہے۔ قبائلی زندگی کا تذکرہ یہ البقرہ میں بھی آ چکا ہے، اگلی باتیں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور یاد کرو جب مجھ سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں رہو۔ یہ فلسطین کا بڑا علاقہ، اس کا پہلا شہر ایک رائے کے مطابق اریحہ کی بستی، اس کی طرف اشارہ۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں رہو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور اس میں سے کھاؤ جیسے تم چاہو اور حطہ کہو بخشش کا سوال کرنا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی بھی اختیار کرنا۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے۔ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ ہم عنقریب عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل ڈالا ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس کے سوا اور لفظ جو انہیں کہا گیا تھا، وہ حطہ کی جگہ حنطہ، گیہوں اور دانے وغیرہ کیا کچھ کہنے لگے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ بس ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب 21واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا اور اس رکوع کا حوالہ پہلے کئی مرتبہ آیا۔ اصحاب سبت ہفتے والوں کا ذکر آ رہا ہے، سبت کہا جاتا ہے اب بھی، اور ہفتے کا دن یہود کے لیے پورے کا پورا مقرر کیا گیا تھا عبادت کے لیے۔ اندازہ کیجئے ہمیں تو بس جمعے کو کہا گیا، 5 وقتہ نماز تو ہے، کاروبار کب منع ہے؟ اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک، بس اس دوران میں کاروبار چھوڑ دو، دکانداری وغیرہ چھوڑ دو۔ لیکن یہود کے لیے سیٹرڈے دن رات پورا، سیٹرڈے بالکل بند، کوئی کاروبار تم نہیں کرو گے۔ اچھا اب ان لوگوں کے ہاں حیلے مکاریاں تو بہت تھیں۔ ایک بستی تھی دریا کنارے، وہاں مچھلیوں کا یہ شکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ان کو مبتلا کیا۔ کیوں؟ دل میں چور تھا تو اللہ نے آزمائش بھی ویسے ہی ان پر ڈالی۔ معاف فرمائیے گا، چور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے فرار اختیار کرنے کے لیے حیلے بہانے کرتے تھے، تو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ مچھلیوں کو بھی کہیں سے پتہ چل گیا کہ سیٹرڈے کے دن کو منع ہے تو خود کھیل کود کرتی تھی ان کے سامنے آ کر۔ اب یہ بڑے پریشان ہوتے تھے، باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، سیٹرڈے کے دن مچھلیاں آ رہی، اب کریں تو کیا کریں؟ تو مکاری کی، ہیلے بہانے بنائے۔ کہا اچھا سیٹرڈے کو شکار کرنا منع ہے نا، مچھلیوں کو دریا سے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر جمع کرنا تو منع نہیں ہے نا، پانی کے بہاؤ سے کچھ تالاب بنا لیے اور سیٹرڈے کے دن پانی اندر لے لیا، مچھلی آ گئی، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد سنڈے کو جا کے انہوں نے شکار کر لیا۔ اب اس بستی میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تھا جو ان حرکتوں سے بچ رہا تھا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گروہ تھا جو اس حرکت میں مبتلا ہو گیا تھا، ہیلے بہانے بنانا، اور ایک گروہ تھا جو بچ تو رہا تھا لیکن دوسرے گروہ کو روکتا نہیں تھا، جاتے تو جائیں اپنی قبر میں۔ یہ 3 گروہ اس بستی میں ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے بچائے گئے وہ لوگ جو بدی سے روک رہے تھے۔
ہیلے بہانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اور بچائے کون جاتے ہیں عذاب عام جب آتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اصحاب السبت کا واقعہ 21واں رکوع سورۃ الاعراف۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ لوگ ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِهِمْ شُرَّعًا، ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جایا کرتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں اس طرح نہیں آیا کرتی تھیں۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب دل میں چور آنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی ایسی ہی ڈال دی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ سے بچ رہے تھے اور دوسروں کو روک رہے تھے، ان کو وہ تیسرا گروہ کہتا ہے ارے بھائی یہ جاتے تو جائیں اپنی قبر میں، جاتے تو برائی میں جائیں، جاتے تو جائیں جہنم میں، تم ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم کوئی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔ یہ جملے ہمارے بھی چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ان لوگوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس امید پر کہ شاید یہ ڈریں اور باز آ جائیں۔ بھائی اللہ پوچھے گا خود تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، دوسروں کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت بھی تو پیش کرنی، اللہ پوچھے گا نا۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا ہمارا فریضہ ہے نا، اور دوسرا شاید ہمارے بتانے سمجھانے سے باز آ جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے بچائے وہ گئے جو دوسروں کو بدی سے روکتے تھے۔ حدیث بخاری شریف میں ایک جہاز کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نیچے بھی کچھ لوگ ہیں عرشے پر، پہلی منزل پر کچھ لوگ ہیں، نیچے والوں کو پانی لینا پڑتا ہے، وہ اوپر جاتے ہیں، بار بار اوپر جاتے ہیں تو کچھ پریشان ہو گئے لوگ کہ یار ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلو یہیں پیندے میں سوراخ کرتے سمندر سے پانی نکال لیتے ہیں۔ اب اگر پہلی منزل والے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول مثال ہمیں عطا فرمائی، اگر ہم بدی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو انہی میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ ہاں جہاں ہاتھ کی طاقت وہ ہاتھ سے روکیں گے، معاف کیجئے گا، جہاں زبان کی طاقت ہوگی زبان سے روکیں گے، اور اگر زبان کی بھی طاقت ہے دل میں تو برا جانیں گے، مگر حدیث شریف ہے مسلم شریف میں یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ایک حدیث بار بار ذکر کی جا چکی ہے جامع ترمذی شریف میں، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو وہ بچائے گئے جو بدی سے روکنے والے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بدی پر خاموش رہنا اور نفرت کا اظہار نہ کرنا، روکنے کی اپنے سے کوشش نہ کرنا، یہ خود ایک جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی حتی الامکان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے تو ہم نے حکم دیا ان کو کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ عبرت کے طور پر۔ ہاں باقی معاذ اللہ کو ظالموں نے یہ کہا کہ ساری نسل ہی آگے سے چلی ہے، انسان ایسا نہیں ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب دیا، ان کو بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ذلیل و خوار، نہ کہ سارے انسانوں کو ڈارون کی تھیوری کے مطابق چپنزی کی اولاد قرار دینے کی کوششیں کی جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ البتہ اللہ نے عبرت دلائی ہے، اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے، گناہوں سے بچنے اور دین کے معاملات میں یکسو ہو جانے۔ یہ جو ہیلے بہانے ہمارے بھی چلتے زکوٰۃ بچانے کے لیے اور ان چیزوں کو، who are we playing with؟ اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ اول یہ حرکتیں بھی نہ کریں اور دوسرا بدی سے روکنے والے فریضے کو بھی انجام دیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ
عَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے خبر دے دی کہ یقیناً وہ ان لوگوں پر مراد یہود ضرور بھیجتا رہے گا روز قیامت تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہود کی ماضی میں بڑی پٹائیاں ہوتی رہی ہیں اور آخری پٹائی ان کی قیامت سے قبل ہونی ہے۔ دجال بھی آئے گا ان کا لیڈر بن کر اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور مسلمان اور عیسائیت ایک یعنی مسیحیت کے ماننے والے ایک ہو جائیں گے اور پھر بالآخر یہودیوں کی آخری پٹائی بھی ہونی، مگر اس سے پہلے بہت کچھ ابھی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، تتر بتر کر دیا، ان کا ڈائسپورا بھی ہوا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں، نیک عمل کرنے والے، اور ان میں سے کچھ اس کے سوا ہیں، بدی کا کام بھی کر لیتے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں آسائشوں اور تکلیفوں سے آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹے اللہ تعالیٰ کی طرف، معاملے کی اصلاح کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین بنے ان کے بعد نا خلف قسم کے لوگ، کتاب کے ورث الکتاب، وہ وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، وہ اس ادنا زندگی کے اسباب لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی بعد والوں نے کتاب تو ڈال دی پس پشت، دنیا کی محبت میں ڈوبے اور وشفل تھنکنگ کیا، بخشے بخشائے، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کتاب ہمارے پاس ہے، الحمدللہ، ہم تو مطالعہ کریں قرآن پاک کا، اللہ اور تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن سے جڑے، ایمان کی آبیاری ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں گے، دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ناہنجار ہیں، دنیا کا مال اسباب جمع کرتے، اور تھنکنگ کیا ہے، وشفل تھنکنگ کیا ہے، ان کی خواہشات کیا ہے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب پھر آئے تو اس کو لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا نہیں لیا گیا ان سے جو عہد کتاب یعنی تورات میں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، اور جو کچھ انہیں پڑھا اور انہوں نے پڑھا ہے جو تورات میں ہے، کتاب کو بھلا دیا، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، باطل کا ساتھ دینے والے ہو گئے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر گویا کہ وہ صائبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، ایک بڑی زوردار دعوت ان کو دی ہے اور ایک بڑے سخت حالات ان پر قائم ہوئے، پہاڑ ان پر گویا کہ معلق کر دیا گیا تاکہ دل میں خوف پیدا ہو اور حق قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ گویا ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ ہے جو بنی اسرائیل کا ذکر آیا، ان کو بھی تورات دی گئی تاکہ اس کو فالو کرے، تقوی اختیار کرے۔ آج قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آئیے اختتام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، یا اکرم الاکرمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب پر قرآن پاک کے ذریعے رحم فرما، اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ جو کچھ بھول گئے ہیں اے اللہ ہم سب کو یاد دلا دے اس قرآن پاک میں سے، اور جو نہیں جانتے اس کا علم عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو ہم سب کے حق میں سفارش کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تیرے حضور استغفار کرتے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔